الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام 11 رمضان 1438 ہجری کی پہلی مجلس 10 دن تک جو ٹاپک چلی وہ آپ کے سامنے ہے. آج سے 21 رمضان تک یہی ٹاپک چلے گی. قد افلح المومنون، امام علی کا شیعہ. ہو از امام علی شیعہ، یہ میری ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے اوپر میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، کئی مجلسیں ہیں اس پہ کہ ہو از امام علی شیعہ. یہ دس از مائی ٹاپک. یہ 10 دن میرے مولا کے ہیں. امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ تو بول رہے، وی آر سیئنگ کہ وی آر شیعہ. کیا میرے پاس وہ کوالٹیز، وہ صفات، وہ چیزیں جو شیعہ میں رہنی چاہیے وہ ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. بے انتہا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. I'll try my best. میں پوری کوشش کروں گا کہ 10 دن کے اندر صفات، وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے شیعہ میں. دیکھیے، زبان سے بولنے سے شیعہ نہیں ہوتا. میں فرسٹ ڈے سے بات بول رہا ہوں. اگر میں بولتا رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو کیا فرق پڑتا؟ مزہ اس میں ہے کہ علی بولے یہ میرا شیعہ ہے، امام علی بولے دس ہی از مائی شیعہ. انشاءاللہ یہ 10 دن میں کچھ واقعات آئیں گے کہ شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے. بولنا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے. اٹس ناٹ ایزی. اگر میں یہ بول رہا کہ میں مدغاسکر میں بائی برتھ شیعہ ہوں، میرے ماں باپ شیعہ تھے، میرے دادا دادی شیعہ تھے، میں بھی شیعہ ہوں، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوتا، عمل سے شیعہ ہوتا. تمہارا کیریکٹر شیعہ بتاتا، تمہاری صفات بتاتے کہ تم شیعہ نے علی ہو. انشاءاللہ واقعات آئیں گے. پہلی مجلس سے آج قد افلح المومنون. یہ میں نے آیت کا ایک جز ہے، یہ پوری آیت نہیں. یہ آیت کب پڑھی گئی؟ پلیز غور سے سننا. یہ آیت کب پڑھی گئی؟ اسلام آنے سے پہلے، اناؤنسمنٹ آف دا اسلام، یعنی رسول اللہ نے اعلان رسالت سے پہلے 12 برس پہلے، آلموسٹ 12 ایئرز بیفور اسلام آیا. رسول اللہ کی ایج اس وقت 27 یا 28 ایئرز کی تھی جب یہ آیت پڑھی گئی. پہلی مرتبہ اس زمین پہ قرآن کی اس آیت کے جز کو پڑھا. کس نے پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کس زمین پہ پڑھا؟ خانہ کعبہ کے پاس، مکے میں. 13 رجب کا دن، 13 رجب نہیں 16 رجب تھی، 16 رجب تھی. خانہ کعبہ تھا، مکہ ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد امام علی کو لے کے کعبے سے باہر آئی. جب باہر آئیں تو باہر جناب ابو طالب اور اللہ کا رسول کھڑا ہوا تھا. بی بی نے ہاتھ میں، آپ میری طرف دیکھیں، امیجن کریں، گود میں مولا علی، 3 دن کے علی، 3 دن کے علی کو لے کر فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے سامنے آئی، کعبے سے باہر آئی. جیسی باہر آئیں اس جگہ پر دروازے سے فاطمہ نہیں آئی، اس جگہ سے آئی کہ جس کے لیے دروازہ پہلے بنا تھا. وہ دروازے سے آئی جس کو علی نے بنوایا تھا. آج بھی وہ دروازہ وہاں موجود ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ جب بات ہوگی تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ جگہ کے خانہ کعبہ تو ہر آدمی جاتا، ایوری بڈی گوز خانہ کعبہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو ایک ایک دیوار ہے نا، ایک ایک کارنر ہے، وہاں پہ ایک ایک دعا ہے، ایک ایک چیز کو مانگنا ہے. ہم خالی کعبے کو جا کے طواف کر کے نہیں آنا، بلکہ when we go to کعبہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کعبے میں ہے کیا. وہ 4 دیواری جو ہے اس کے اندر ہمارا امام کدھر آئے گا کسی کو معلوم ہے؟ کہاں آئیں گے امام؟ مدغاسکر میں امام نہیں آئیں گے. امام یورپ امریکہ میں نہیں آئیں گے.
امام کا ظہور کہاں ہوگا؟ سب کو معلوم ہے کعبے میں ہوگا، لیکن کعبے میں کہاں ہوگا؟ کعبہ تو اتنا بڑا ہے۔ افسوس یہی ہے، وی آر شیعہ، وی سے کہ ہم شیعہ ہیں۔ ابھی آپ دعائے توسل پڑھے، دعائے توسل میں زمانے کے امام کو آپ نے واسطہ دیا، آپ کھڑے رہ کر امام کو پکار کے آپ بولتے کہ مولا آپ آئیے، مسلسل ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ دعا کر رہے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن۔ اس کے بعد دعائے فرج پڑھتے، دعائے فرج جو آج کے دور کی سب سے اچھی دعا، چھوٹی سی دعا ہے، از الہی ازمن برا والی دعا، وہ دعا میں آپ کیا کہتے؟ ہر شیعہ، پوری دنیا کا شیعہ بولتا جب وہ دعا پڑھتا، اسا اسا اسا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسا، اب بچہ بھی بول رہا، عورت بھی بول رہی، مرد بھی بول رہا، بوڑھا بھی بول رہا، سب بول رہے اسا اسا اسا۔ اس کا مطلب ہے مولا رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت آئیے۔ کہاں آئیے؟ مدغاسکر میں، خانہ کعبہ میں آئیں گے۔ میں نے آج چھیڑا ہے خالی، اس پہ جب امام پہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ اسا کا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال تو کعبے میں 4 دیواری ہے۔ میں وہ 4 دیواری کی آج کوئی دعا نہیں بتا رہا، وہ امپورٹنس نہیں بتا رہا، اس لیے کہ مجھے کہیں اور جانا ہے، امام کے حالات میں بتاؤں گا۔ تو اس جگہ پہ جہاں مولا کی آج بھی ولادت کا جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں سے لے کے حجر اسود کی جو دیوار ہے، یہ ہے رکن یمانی، ادھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس، وہاں انشاءاللہ امام آئے گا۔ تو بہرحال بی بی فاطمہ مولا علی کو لے کے باہر آئی، اللہ کا رسول جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، بی بی نے آیا، جیسی باہر آئی اللہ کے رسول نے سلام کیا، بی بی نے جواب سلام دیا، ابھی اسلام نہیں آیا، 12 سال کے بعد اناؤنسمنٹ ہوگا اسلام کا۔ ابھی مولا کو جیسے ہی اللہ کے رسول کے سلام ختم ہوا، فاطمہ بنت اسد نے جو پہلا کلام کیا وہ کیا کیا؟ پہلا کلام یہ کیا، پہلی بات یہ کی کہ بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، تو رسول اللہ نے کہا چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے امام علی کو رسول اللہ کی گود میں دیا، رسول اللہ کی گود میں علی آئے، جیسی آئے آنکھوں کو کھول کے چہرے کی زیارت کی۔ علی وہ پہلا بندہ ہے اور آخری بندہ ہے کہ جس کو یہ فضیلت ملی کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کسی کے چہرے کی زیارت کی تو وہ چہرے رسول تھا۔ علی وہ پہلا بندہ ہے اور آخری بندہ کہ آتے ہی سب سے پہلے چہرے رسول کی زیارت کی۔ اس کے بعد اب آنکھوں کو کھولا، میری طرف دیکھتے رہے، آنکھوں کو کھولا، رسول اللہ نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دی، زبان چوسا، اس کے بعد رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ، بہت دن ہو گئے بات کر کے، یہ میں بول رہا ہوں، کہا لانگ ٹائم، بات کر کے بہت زمانہ ہو گیا، کچھ تو سناؤ۔ علی نے کہا کیا سناؤں؟ آپ کیا سناؤں؟ تو آسمانی کتابیں سنائی پوری، توریت، انجیل و زبور اور جتنے صحیفے اترے اس میں سے سنایا۔ اس کے بعد رسول نے کہا یا علی قرآن سناؤ۔ ابھی قرآن آیا نہیں، اسلام آیا نہیں، رسول علی سے تقاضا کر رہے کہ قرآن سناؤ۔ تو اس وقت امام علی نے پورے 114 سوروں میں، قرآن کے 114 سورے ہیں، 114 سوراز میں علی نے ایک سورے کو پک کیا، سورہ الحم سے نہیں پڑھا، پہلا سورہ سورہ الحم یا سورہ بقرہ۔ اگر ہمارے سامنے قرآن لا کے رکھے اور بولے کوئی سورہ پڑھو تو ہم کیا کریں گے؟ الحم پڑھ دیں گے، بقرہ تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، کون پڑھے اتنا لمبا؟ یوسف پڑھیں گے، یاسین پڑھیں گے، مزمل پڑھیں گے، کوئی تو کوئی سورہ پڑھیں گے نا۔ امام علی نے کون سا سورہ پڑھا؟ جیسے قرآن کا سنا، علی نے قرآن مجید کا 23واں سورہ، 23rd سورہ، سورہ مومنون، اس کی پہلی آیت کے جز کو پک کیا اور کہا قد افلح المومنون۔ کیا مطلب ہے؟ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن فلاح پا گیا، اب
ایک بات کنفرم ہو گئی کہ مومن کے لیے نجات ہے، یہ کنفرم ہے. شیعہ کے لیے نجات، مومن کے لیے نجات، یہ کنفرم ہو گیا. علی نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا قد افلح المومنون، فلاح نجات صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو اب وہ مومن کون ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ دیکھیں مومن شیعہ ہی بن سکتا ہے، شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جس کے پاس ولایت علی ہوگی وہی مومن بنے گا، جو امیر المومنین کو مانے گا وہی مومن بنے گا. آپ اور ہم مومن نہیں بنیں گے، عام انسان مومن نہیں بنیں گے. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے سے مومن نہیں بنتا. اور جنت بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے. اللہ نے جبھی بھی جنت کا ذکر کیا یا ایھا الذین آمنو کہا، یہ نہیں کہا کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے. اگر لا الہ، غور سے سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا، پھر بول رہا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ جنت بٹی ہے. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرتے. ارے یار، غدیر کے بعد جب تک ولایت علی نہیں ہے جنت نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی کا کلمہ پڑھنے والے، علی کو بلا فصل ماننے والے. اور نجات آپ نے سن لیا کہ نجات صرف مومن کے لیے جو علی والا ہے. لیکن علی والا بننا یا بولنا صرف بولنے سے کافی ہے یا بننا کافی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولتا، پلیز غور سے سنو. لاسٹ 3 ایئر سے میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا. سیمینار میں یہودی اور عیسائی علماء آئے تھے، امام علی کے اوپر تھا. میں بھی گیا تھا، مجھے بھی پڑھنا تھا. تو یہودی علماء نے امام علی کی شان میں بہت اچھے قصیدہ پڑھا، بہت تعریف کی. اور عیسائی علماء نے، کرسچنز اور جو دونوں کے علماء آئے تھے، امام علی کی شان میں بڑی اچھی اچھی باتیں کی. میرا نمبر آیا تو میں نے ایک بات کی وہاں پہ. میں نے کہا علی ایک ایسا کیریکٹر کا نام ہے، علی ایک ایسے کردار کا نام ہے کہ کوئی بھی اگر کردار علی کو پڑھے، علی کے کیریکٹر کو پڑھے تو اس کو سر جھکانا لازم ہو جاتا. میں نے کہا میں تو انڈیا سے آ رہا، انڈیا میں ہندو، عیسائی، سکھ، بدھسٹ سب لوگ علی کی شان میں قصیدہ پڑھتے. کتنے شاعر ہیں، ہندو شاعر، پوئٹ، جنہوں نے علی کی شان میں بڑے بڑے منقبتیں لکھی اور پڑھتے. میں نے کہا علی کا کیریکٹر ہی ایسا ہے کہ جس کو ہر غیر مذہب کا آدمی بھی علی کو سر جھکاتا ہے. لیکن میں نے کہا شیعہ وہ ہے جو، غور سے سنو، شیعہ وہ ہے جو علی کی شان کو بھی مانے، علی کے فرمان کو بھی مانے. آپ سمجھے میری بات؟ فرمان مینس واٹ؟ سیئنگز آف علی، فالوئنگ دا پاتھ آف امام علی. راستے پہ چلنے کا نام علی والا ہے، خالی بولنے کا نام علی والا نہیں. تو اس کے لیے 21 کوالٹیز ہیں، 21 چیزیں ہیں ایک مومن میں رہنے کے لیے. بعض علماء نے 18 لکھی، بعض نے 9 لکھے، بعض نے 18، 21، بہرحال جتنے بھی. یہ رہے گا تو تم علی مومن بنو گے، ورنہ تو تم محب بن جاؤ گے. پہلی چیز 8ویں امام، امام علی رضا غریب الغرباء سے پوچھتے ہیں. پلیز غور سے سنیں. 8ویں امام، امام رضا غریب سے راوی نے پوچھا کہ امام علی کا شیعہ، آپ کے دادا کا شیعہ کون ہے؟ تو امام رضا نے 3 چیزیں بتائی. یہ غریب امام کی حدیث ہے. 3 چیزیں بتائی. کہا جو میرے دادا کا شیعہ ہونا ہے. دیکھیں میں ایک بات بولوں آپ کو، شیعہ ہونا سب سے بڑا آنر ہے، سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی بات ہے. اگر علی کے شیعہ نہیں ہوگے 100% پوری زندگی نماز پڑھتے رہو. پھر بول رہا میں نماز کو کم نہیں کرا، غلط نہیں سمجھ، کوئی عبادت کو میں کم نہیں کرا، واجب اپنی جگہ پہ. میں صرف بتا رہا آپ کو پوری عبادتیں کرو. ممبر سے بول رہا ابھی 20 دن ہوں، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو.
زکات دیتے رہو. اگر ولایت علی نہیں ہے فائدہ ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، حج کر رہا. یہی چیز اللہ کے، غور سے سنو، یہی چیز اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے پوچھا تھا. پوری مسجد نبوی بھری ہوئی، اللہ مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد بھری ہوئی، اس مسجد میں مجمع بھرا ہوا، اللہ کا رسول پورے مسلمانوں سے پوچھتا، یہ بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی عبادت کی اللہ کی، کوئی حرام نہیں کیا، پوری زندگی حلال کیا، اور کوہ ابو قبیس جو مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، ماؤنٹین، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا، 40 حج پاپیادہ یعنی 40 حج بغیر شوز کے کیا، ننگے پیر اپنے گھر سے چلا، مکہ آیا، حج کیا، پھر واپس گیا. 40 حج مذاق نہیں ہے، 40 حج پاپیادہ کرے، پوری زندگی نماز پڑھے، واجبات پہ عمل کرے، کوئی حرام نہیں کرے، صرف حلال کرے، اور اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو اور حج کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ اگر کوئی اس کا مرڈر کر دے، کوئی اس کا قتل کر دے، تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ پورے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا، یا رسول اللہ یہ سیدھا جنت میں جائے گا. رسول نے پوچھا کیوں جائے گا جنت میں؟ تو کہا کوئی زندگی میں حرام نہیں کرا، پورے واجبات پہ عمل کیا، اتنا سونا اللہ کی راہ میں دیا، 40 حج کرے، حج کے دوران صفا اور مروہ میں بے گناہ وداؤٹ کرائم قتل ہو جائے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ ہم جائیں گے جنت میں جائے گا. تو اس وقت اللہ کے رسول کی حدیث عام مسلمانوں کی کتاب میں بھی ہے، اس وقت اللہ کا رسول کہتا کہ پوری زندگی حلال کرے، عبادت کرے، اتنا سونا دے، 40 حج کرے، صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے، اگر اتنی عبادت کے بعد بھی پرے مغز یہ ناخون کے کور کو بولتے، اتنا اگر اتنی بھی علی سے دشمنی ہوگی تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کنفرم ہو گیا. تو وی آر تھینکفل ٹو اوور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. 8ویں امام سے پوچھا کہ آپ کے دادا کے شیعہ کی کوالٹی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ تو انہوں نے 3 صفت بتائے. ہو سکتا ہے آج 3 ہی صفت پہ، ایک صفت پہ میں مجلس ختم کر دوں. 45 منٹس کے مجلس ہے، غور سے سنو. 3 صفت بتائی کہ یہ 3 صفت ہر مومن میں ہونی چاہیے. آج رات میں جب بستر پہ جانا تو یہ سوچنا، یہ چیک کرنا کہ کیا یہ صفت میرے پاس ہے. ہر آدمی سوچے، معاشرے میں مدغاسکر میں دوسروں کو نہ دیکھے کہ اس کے پاس ہے یا اس کے پاس ہے یا اس کے پاس ہے. نو، چیک کرو اپنا. عورت بھی چیک کرے، مرد بھی چیک کرے اپنی. دوسروں کی چیک کرنے کی ہم کو رائٹ نہیں ہے، ضرورت نہیں. اپنی چیک کرو کہ کیا میں یہ 3 صفت ہے میرے پاس. 8ویں امام بول رہے، میں نہیں بول رہا، 8ویں امام بول رہے کہ میرے دادا کے شیعہ میں یہ 3 صفت ہونی چاہیے. پوچھا کیا ہے؟ تو کہا جو اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی صفت اس میں ہونی چاہیے. غور سے سنو، اب اس کی کلیئر کرتا. اللہ کی صفت ہونی چاہیے، ولیوں کی صفت ہونی چاہیے. ولی یعنی امام. ایک صفت اللہ کی ہمارے پاس ہونی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے، ایک صفت ولیوں کے پاس ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے. تیسری صفت کا نبیوں کی ایک صفت تمہارے پاس ہونی چاہیے. 3 صفت. راوی نے کہا تھوڑا ایکسپلین کریں. اللہ کی صفت کیا ہے؟ جو پلیز غور سے سنو، میری امپورٹنٹ میسج امام علی کی شیعہ کی. پوچھا کہ اللہ کی کون سی صفت ہے جو اللہ کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے بندوں کے پاس، وہی شیعہ علی ہوگا. پوچھا، امام نے کہا اللہ راز کو راز رکھتا ہے. اللہ، آپ سمجھے میری بات؟ اللہ راز کو راز رکھتا ہے. اب آپ خود انصاف سے بولو، 30 40 50 60 سال کی زندگی ہوگی، کتنے لوگوں کے راز کو آپ نے راز رکھا؟ اگر راز کو راز نہیں رکھتے، راز سمجھ رہے سیکرٹ، اللہ بندوں کی سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتا. اللہ بندوں کی سیکرٹ کو مارکیٹ میں نہیں لاتا.
کیا سن رہے یار؟ یہ صفت میرے پاس ہے. میں تو صبح اٹھ کے ڈھونڈتا ہوں کہ کہیں واٹس ایپ پہ کسی کے بارے میں تو نہیں آیا. میں مثال دے رہا ہوں. میں تو چیک کرتا ہوں کہ کوئی بات میرے پاس آئی کہ میں مارکیٹ میں لے کر آؤں. عورت ہو مرد ہو, ہم تو یہ چیک کرتے ہیں کہ کس کی برائی آئی مارکیٹ میں آج کے دن, کس کا بزنس ڈاؤن ہوا تھا مارکیٹ میں تو پھیلا دوں, کس کا نقصان ہوا ذرا مارکیٹ میں تو پھیلا دوں, کس کے گھر میں کیا واقعہ ہوا ذرا مارکیٹ میں تو لے کر آؤں, کس کے بیوی کے ساتھ کیا ہوا ذرا بولوں, کس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا ذرا میں مارکیٹ میں تو لاؤں, کس کو کتنا نقصان ہوا ذرا مارکیٹ میں تو لاؤں. میں کیا کروں؟ میرے کان پک گئے, آنکھیں, میں کیا کروں؟ یہ صفت, میں مدغاسکر کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا. آپ امیجن کرو, بڑے مومن ہیں, پہلی صف میں کھڑے رہتے, نماز پڑھتے, اینڈ دین یو ٹیک آؤٹ دا پیپلز سیکرٹ. اب پھر مومن ہے. 8ویں امام بول رہے علی کا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو راز کو راز نہیں رکھتا, یہ اللہ کی صفت ہے. اب میں آپ کو ایک بات بولوں, نبی موسیٰ کا زمانہ, موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑا, ڈراٹ. موسیٰ, پلیز میں یوتھ کو بول رہا, چیک یور سیلف, چیک یور. مثال کے طور پہ مجلس کے بعد کار پارک میں جا کے ہم کھڑے رہتے, مثال کے طور پہ مجلس کے بعد ہم بل کھیلتے رہتے. بل کھیلنا غلط نہیں ہے, ضرور کھیلو, بندے میں فٹنس رہے گی یار. ویری گڈ, ایٹ لیسٹ ایک جگہ تو رہیں گے. کھیل رہے ہوں, لیکن کھیلتے ہوئے اگر کسی کی بات معلوم ہوئی, وہیں کھڑے رہ کے ہم میں بل میں نہیں کرتے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ڈسکس شروع کر دیتے, وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا, وہ ایسا. پھر ہم مومن ہیں unless we change ourselves. نبی موسیٰ کا زمانہ, قحط پڑا, موسیٰ کے پاس لوگ آئے, لوگ آگے کہنے لگے یا نبی خدا دعا کرو بارش ہو جائے. موسیٰ 10-15 ہزار مسلمان, غور سے سنیں, 10-15 ہزار مسلمانوں کو لے کے کوہ طور, وہ جو پہاڑ جہاں سے موسیٰ بات کرتے تھے, وہاں آئے. آ کے ہاتھوں کو اٹھایا, میری طرف دیکھیں, ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کے کہا پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں, تو اپنی رحمت کو برسا دے, بارش کروا دے. جیسے ہی موسیٰ نے کہا رحمت کو برسا دے, اوپر سے آواز آئی اللہ کی. اللہ موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا, ڈائریکٹ بات کرتا تھا. اوپر سے آواز آئی, موسیٰ میں رحمت کو میں نے اسی لیے روکا, غور سے سنو, میں نے رحمت کو اسی لیے روکا ہے کہ تیری اس امت میں 15-20 ہزار میں, مثال دے رہا, تیری اس امت میں ایک ایسا گناہگار ہے جو صبح شام گناہ کبیرہ کرتا ہے, ڈرتا نہیں, گناہ نہیں بتایا کہ اتنا گناہ کرتا ہے, اسی لیے میں نے رحمت کو روک لیا اس کی گناہ کی وجہ سے. ایک بات یہاں روک کے بولوں, یہ تو شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا تمہارے درمیان میں ہے, امام زمانہ تمہارے درمیان میں جو رحمت آ رہی. یہ مت سمجھو کہ آج گناہ نہیں ہو رہے, آج اس سے زیادہ گناہ ہو رہے, لیکن یہ امام زمانہ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بارش بھی کروا رہا, نیچے سے اناج بھی ہو رہا, صرف امام زمانہ کا صدقہ ہے. تو اب سنیں, موسیٰ پلٹ کر اپنی امت کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا یہ بتاؤ کون کر رہا گناہ, کون کر رہا وہ گناہ؟ آپ کو تو معلوم ہے, جو ہم کو اپنے گناہ تو یاد نہیں آتے, دوسرے کے گناہ یاد آتے. سب نے کہا نو 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 نو, میں نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا, سب یہی بول رہے. لیکن جو اصل گناہ گار تھا نا, جو ریئل گناہ کرتا تھا, اس کو تو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا. اس نے زور سے نہیں بولا, ہاتھ اٹھا کے نہیں بولا, زبان سے نہیں بولا, دل میں بولا, دل میں بولا. کیا بولا؟ پروردگار آئی نو وہ میں ہوں, اور میں تیرے سامنے سوری بولتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. نبی کے سامنے اور لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کر. اللہ میں جانتا ہوں میں ہوں وہ گناہگار, میں ایکسیپٹ کر رہا, ہم سوری بول رہا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, معاف کر دے. لیکن تو پلیز موسیٰ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کر, تو بچا لے مجھے اس وقت. بس اس نے دل میں بولا, دل میں بولا, دل میں بولا.
زبان سے بھی نہیں بولا. اوپر ایسا بادل آ گئے اور زور سے بارش ہو گئی. امت والے سمجھے کہ موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. موسیٰ جانتے ہیں یہ میری دعا نہیں ہے، کوئی اور بات ہے. سیدھا موسیٰ پہاڑ پہ آئے، طور پہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ابھی تو نے بولا تھا کہ ایک گناہگار ہے جس کی طرف سے تو نے رحمت کو روکا ہے اور تو نے بارش برسا دی. اوپر سے آواز آئی، پلیز غور سے سنیں. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ جو گناہگار تھا بندہ میرا، اس نے مجھے معافی مانگ لی تو میں نے معاف کر دیا. کتنا کریم ہے رمضان، کتنا کریم ہے اللہ. کہا میں نے معاف کر دیا. تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے بتا وہ کون ہے. ارے یار بتا وہ کون ہے. آواز آئی، موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. اللہ راز کو راز رکھتا. پھر پوچھا موسیٰ نے، پروردگار وہ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، مجھے تو بتا دے. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں موسیٰ کو بتا بھی دوں تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے اس کا نام نہیں لیں گے، موسیٰ اس طرح غیبت نہیں کریں گے، موسیٰ مارکیٹ میں اس کو اوپن نہیں کریں گے. موسیٰ کے پاس عصمت ہے، نبوت ہے، اللہ جانتا ہے. اس کے باوجود کہا میں تم کو نہیں بتاؤں گا. تیسری مرتبہ جب موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار پلیز مجھے بتا دے وہ کون ہے. اب اللہ کا جواب سنو، میری پہلی یہ مجلس کا پہلا میسج. آواز آئی موسیٰ جب اس نے گناہ کیا تھا اس وقت نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. آپ خود غور کریں. ہر انسان آج کی رات گھر جا کے سوچے میں کیا بول رہا. عابد بن رامی کی بات کو اپنے آپ کو شیعہ بولتے، ہم اپنے آپ کو مومن بولتے. اللہ کی یہ صفت ہمارے پاس ہے کہ راز کو راز رکھو. زندگی میں یوتھ کو بول رہا، زندگی میں یاد رکھو، نیور ان یور لائف آج کے بعد سے کسی کی بات مارکیٹ میں نہیں لانا. اگر مثال کے طور پہ واٹس ایپ کے اوپر مدغاسکر میں ایک میسج آیا کہ فلاں مومن نے یہ گناہ کیا، مثال دے رہا، میں نہیں بولتا گناہ، فلاں مومن نے یہ کیا، فلاں مومن کے گھر میں یہ ہوا، میں پڑھوں اور پڑھ کے بولوں اوہ یہ تو آج مجھے سیکرٹ مل گیا. اب میں نے فوراً اپنے گروپس میں اس کو فارورڈ کیا، اس نے وہاں سے فارورڈ کیا. 5-10 منٹ میں 10-15-20 ہزار آدمی میں یہ نیوز چلی گئی، جبکہ یہ نیوز جنیون تھی نہیں، ریئل تھی نہیں. یہ دشمنی میں کسی نے بھیج دیا تھا اور ہم نے پوری مارکیٹ میں اس کی عزت کو نکال دیا. اینڈ وی آر سیئنگ کہ وی آر شیعہ آف امام علی. یہ روزہ حج، یہ روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے، روزہ ریفائنڈ ہونے کا نام ہے. بہت بڑا جملہ بولا میں، اپنے آپ کو کلین کرنے کا نام روزہ ہے. امام علی کی شہادت کی یہ 10 دن. اگر میں علی کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا، if I don't follow the path of امام علی، اگر میں امام علی کے راستے پہ نہیں چلتا، اگر میں علی کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر میں کیسے کہوں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. اب آپ ایک بات روک کے بولتے، ٹھہرے ایک بات اور یاد آئی میں اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے. مولا علی کا دور خلافت کا زمانہ، علی کوفے میں باہر خنبر کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے چورستے کے اوپر، بازار ہے، بالکل مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ کے پاس امام علی کا گھر تھا. مسجد کوفہ کے اندر امام علی سب فیصلے کرتے تھے. وہ مولا کا آفس تھا. وہاں سے مولا باہر نکلے. ایک سائڈ پہ میسم تمار کا مزار ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. وہاں سے علی مسجد سے باہر نکلے،
خنبر ساتھ ہے، بازار ہے، لوگ آ رہے جا رہے، دیکھا کہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، علی اس کو دیکھا، چلے گئے آگے، اور جا کر جو بھی کام پہ جانا تھا آدھا ایک گھنٹے کے بعد علی واپس آئے۔ بازار تو بازار ہی ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، آتے اور دیکھا علی نے کہ یہ بندہ ابھی بھی کھڑا ہوا ویسی، اس سے پوچھا کہ کیا تیرا کوئی پاس کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا کوئی کام نہیں ہے۔ علی نے کہا یہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ تو کہا مولا میں بالکل اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ او انگلش میں نہیں بولا ٹائم پاس، وہ تو میں بول رہا ہوں۔ کہا مولا میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں، فری ہوں، اچھی ڈریسنگ کر کے، بالوں کو جیل ویل لگا کے، اسمارٹ بن کے۔ جیل لگا کے مسجدوں میں مت آؤ تو اسمارٹ بن کے اچھی ڈریسنگ کر کے دیکھ رہا۔ علی نے خنبر سے کہا اس کو اریسٹ کرو۔ کیوں اریسٹ کرو؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا مولا مجھے اریسٹ کیوں کرا؟ علی نے کہا اس پہ 10 کوڑے لگا۔ پوچھا کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ کرائم کیا ہے میرا؟ جرم کیا ہے؟ علی جملہ سنے امام علی کا، علی نے کہا کہ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی وجہ کے، ریزن کے، تو ایسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے کہ جہاں سے نامحرم عورتیں آ رہی جا رہی، کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ جبکہ امام علی کے زمانے میں مکمل پردہ رہتا تھا۔ آج ہم کھڑے ہوئے، میں یہاں تو نہیں ہوں، ایک بات بول رہا ہوں، نہیں کھڑے ہوئے کہے کے لیے؟ علی جب وہ کہنے لگا کہ یا علی میں تو آپ کا شیعہ ہوں، علی نے اس وقت کہا کہ تو یہ مت بول میں شیعہ ہوں، بولنے سے نہیں تیرا عمل کیا بتا رہا؟ تو امام علی اتنے اپنے اصول میں سخت ہے کہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ پہلی صفت آپ دیکھیں، ایک صفت پوری مجلس میں ایک صفت پہ پڑھو، راز۔ آج خالی گھر جا کے یہ سوچو کہ اب تک کتنے لوگوں کے سیکریٹس کو، کتنے لوگوں کے رازوں کو میں نے مارکیٹ میں لایا۔ نہیں لائے؟ اگر نہیں لائے تو بہت اچھا ہے۔ مرد کو پھر بھی ٹائم نہیں ملتا۔ گھر کی عورتیں جو ہوتی نا، مدغاسکر کی عورتیں نہیں، گھر کی عورتوں کا ٹائم بہت رہتا، وہ لوگ مارکیٹ میں زیادہ لاتے، بیٹھ کے بات کرتے، وہ بائی کے گھر میں یہ ہوا، وہ بائی کے گھر میں یہ ہوا، وہ بابا کسی کے گھر میں کچھ ہوا، تم اپنا دیکھو، سی یور سیلف۔ کیا ضرورت ہے کسی کے گھر کی بات کو ہم مارکیٹ میں لانے کی؟ یہ افسوس ہے کہ آئی ایم ریئلی سیڈ ٹو سے دس، کہ یہ کامن پریکٹس ہو گئی ہر گھر میں۔ بیٹھتے دوسروں کی بات کرتے، آلویز وی ٹاک اباؤٹ ادرس۔ ہمیشہ یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، ہمیشہ یاد رکھو جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنا تو اس کی اچھی چیز کو بتاؤ، اس کی بری چیز کو مت بتاؤ۔ اس نے کوئی اچھا کام کیا، ڈونیشن دیا، اس کو بتاؤ۔ اس نے کوئی اچھا نیکی کی، وہ بتاؤ۔ یہ مت بولا یار یہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا۔ یہ بیماری ہونے سے تمہارے پاس جو شیعہ نے علی کی کوالٹی، وہ کوالٹی ہٹ جائے گی۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اگر امام علی سفارش نہیں کرتے، امام علی اگر ہماری سفارش نہیں کر کے ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرائیں گے، ہمارے روزے جو ہم رہ رہے، اگر میں یہ سمجھ رہا کہ جو میں روزے رکھ رہا رمضان میں، یہ میرے سارے روزے بالکل ویسی ہے جیسے اللہ چاہتا، اور میرے روزے 100% قبول ہو گئے، تو آئی ایم رانگ۔ کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے سارے روزوں کو، ساری نمازوں کو ایکسپٹ کون کروائے گا؟ علی کروائے گا۔ سفارش علی کریں گے تو ہوں گے۔ چھٹے امام کا اصول کافی میں جملہ ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی سفارش کریں گے۔ میت موت سے لے کے، خبر سے لے کے جنت میں گئے تک، یہ پورا پیریڈ یہ جو گزرے گا، یہ صرف امام علی کا اگر کرم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے، میں نام نہیں بول رہا ممبر سے، ایک بہت بڑے عالم اپنے شاگرد کے، غور سے سنو، شاگرد کے خواب میں 5 سال کے بعد آئے، 5 ایئرس کے بعد مرنے کے، 5 ایئرس کے بعد۔ تو انہوں نے کہا، شاگرد نے کہا استاد کہاں تھے؟ عالم دین نجف اشرف کے، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ کہاں تھے 5 سال؟ سنیں گے آپ؟ کہا میں حساب دے رہا تھا۔
کہا 5 سال 14 سال کے واقعات ہیں، 5 ایئر سے خبر میں حساب دے رہے تھے. آپ نے تو اتنی کتابیں لکھی، اتنے آپ نے کام کیے دین کے. کہا ہر کتاب ہر نیکی کا مجھے اللہ نے اجر دیا، لیکن ایک کام میں پھنس گیا. ایک کام 5 سال سے پھنسا ہوا تھا. یہ نجف اشرف کا واقعہ ہے، مولا کے روضے کا واقعہ، خواب میں دیکھ رہا. اس کے بعد ذریعہ امام علی کو بتا کے کہا اگر یہ نہیں ہوتے تو آج تک ابھی تک دیتا رہتا. ان کی سفارش نے مجھے بچا لیا، ان کے کرم نے مجھے بچا لیا. آپ پوچھیں گے کیا حساب دے رہے تھے؟ اگر اب میں بولوں گا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یوتھ کے بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ، کیا بات کر رہا ہوں. کہا غور سے سنو، بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے. کہا میں نام نہیں بول رہا عالم دین کا، نہ پوچھنا مجھ سے. کہا نجف اشرف میں مولا کے روضے کے پاس رہتے تھے یہ پورے اسٹوڈنٹس، پورے علماء. کہا کھانا کھا کے دوپہر کا وقت تھا، لنچ کے بعد میں اپنے گھر سے بازار میں جا رہا تھا. غور سے سنو، اپنے گھر سے بازار میں جا رہا تھا. اس زمانے میں یہ کارس اور ٹرکس یہ سب نہیں ہوتے تھے. اونٹ، کیمل، گھوڑے یہ سواری ہوتی تھی. تو جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا تھا، ایک سامان دوسرے شہر میں جانا، دوسرے گھر میں جانا، اونٹ پہ رکھ کے لے کے جاتے تھے. تو ایک دیہات کا آدمی، فیلڈز میں کام کرنے والا، وہ گھاس سمجھتے، گراس، ڈرائی گراس، سوکھی ہوئی گھاس، پیلے رنگ کی ہوتی نا، یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی، پیلے رنگ کی گھاس اونٹ پہ بہت کافی رکھ کے وہ لے کے جا رہا تھا. اونٹ جا رہا. اس زمانے میں کار سے موٹر نہیں ہے، لوگ ایسے کراس کرتے تھے روڈ. یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. سامنے کھانا کھائے ہوئے تھے، سامنے سے وہ اونٹ پہ گھاس جا رہی تھی. انہوں نے ٹوتھ پک کے لیے ایک گھاس کی کاڑی نکال کے ٹوتھ پک کیا، پھینک دیا. پوچھا خبر میں کہ ایک مسلمان کے مال کو تو نے بغیر پوچھے لیا کیسے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی تو واقعات بہت آئیں گے کل سے، ویری انٹرسٹنگ. پھر بتاؤں گا آپ کو کہ حالات شیعہ بننا آسان نہیں ہے. کہا ایک مسلمان کے مال کو وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے تم نے لیا کیسے؟ رد مظالم ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ وہ بھی واقعات پڑھوں گا. چینج چاہتا میں، ایک ریولوشن چاہتا. اب آپ سوچو ہم تو کھیت کے کھیت کھا لیے. جو آیا سامنے میرا، تیرا بھی میرا، اس کا بھی میرا، میرا میں اپنا نہیں دوں گا. اس کا مال بھی کھا جاؤں گا، اس کا مال بھی کھا جاؤں گا. آپ کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر رہا. آپ سوچو کتنا اللہ کے پاس حساب ہے. ایک کاری بغیر پوچھے لے لیا، کہا لیا کیسے تو نے؟ تو وہ حساب دینا. کہا اگر علی نہیں ہوتے تو اب تک کرتے رہتے. بس میرا وقت ہو گیا، کیا کروں، وقت ایسا نکل رہا. 45 منٹ ہو گئی مجلس، سمجھ ہی میں نہیں آتا. ممبر پہ بیٹھو اور اتر جاؤ. ایک چیز دے کے جانا. میں نے 2 یا 3 رمضان میں ایک چیز بولی تھی آپ کو کہ ایک عریضہ ہے میرے پاس. یہ عریضہ مونس بھائی کے پاس پورے کاپی سے، مجلس کے بعد آپ یہ عریضہ لے سکتے ہیں. یہ گوہر یگانہ کتاب، اس کے پیج نمبر 400 سے 401 تک ہے. یہ کتاب گوہر یگانہ کتاب، یہ وہ عریضہ ہے دوستو. آج کی رات مسجد سہلہ میں سرداب مقدس میں یہ عریضہ لکھا جاتا. یہ عریضہ جو 15 شعبان کو آپ عریضہ لکھتے حسین ابن رو کے ذریعے، وہ تیسرے نائب ہے. یہ پہلے 2 نائب ہیں. یہ عریضہ پہلے 2 نائب کا، عثمان ابن محمد ابن سعید، ان کی طرف سے. اس میں یہاں تک ہے، آخر میں یہ 2 لائن ہے، یہاں پہ 2 لائن. جب آپ عریضہ پیچھے لکھو، جو حاجت ہے لکھنا، جیسی حاجتیں لکھنا.
لیکن اس عریضے کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سخت ترین مصیبت میں کوئی آ جائے، مصیبت میں آئے تو یہ عریضہ لکھ لو. چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے یہ عریضہ مت لکھو. چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے آپ وائٹ پیپر لکھو، امام کا نام لکھو اور پانی میں ڈال دو، وہ کافی ہے. یہ عریضہ 5 گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر بھی جواب آیا. 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے دنیا میں ہر جگہ بانٹا گیا. یہ عریضہ میں ایک اور چیز یہ، جب بھی تم عریضہ لکھو، زیارت عاشورہ پڑھو، 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھو، اس کے بعد یہ عریضہ لکھو. میڈیکل اسٹوڈنٹس نے لکھیا اور اس کے بعد ان کو کتنا فائدہ ہوا. بیماری، پریشانی، اینی تھنگ، میں بول رہا نا کہ کوئی ایسی حاجت نہیں، کوئی ایسی کوئی مرض نہیں ہے یا کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جو اس میں نہیں. یہ عریضہ لکھنے کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف آپ کی ہر دعا کو پورا کر سکتا. یہ عریضہ مونس بھائی کے پاس رکھا ہوا ہے. اور لکھنا کیسے، آج میرے پاس ٹائم ہو گیا، اسی لیے میں ٹائم کا ریسپیکٹ کرنا چاہتا. میں بتاؤں گا نہیں، آج 5 منٹ لگیں گے مجھے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو رائٹ السلام علیکم بول کے آپ کیسا لکھیں گے. وہ آپ کل مجھ سے سننا کہ میں پورا ایک طریقہ بتاؤں گا کہ امام زمانہ کو لیٹر لکھنا کیسے. خالی السلام علیکم بول کے ایسا لیٹر نہیں لکھنا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لیٹر ڈالیں پانی میں اور آپ کا جواب آئے تو اس انداز سے لکھ کے دیکھو. زیارت عاشورہ اور سلامتی کی نماز پڑھ کے یہ عریضہ لکھنا. انشاءاللہ آپ عریضہ لکھو. کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ جمعرات کے دن یہ عریضہ ڈالو، پانی میں ڈالو یا دفن کرو، جو کرتے کرو، لیکن یہ عریضہ پھر میں بول رہا گولڈ کی مائن ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آج عریضہ لے لیں، کل اس کا طریقہ بتاؤں گا. پرسوں جمعرات آ رہی، شب جمعہ، زمانے کے امام کی رات ہے. انشاءاللہ اس میں ڈالنا. آپ کے سارے بزنس کا پرابلم ہو، شادی کا پرابلم ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہو، مطلب مرض کا خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو، دنیا میں جہاں جو پرابلم ہے تمہارے. اور اس میں کڈنیپنگ کے بارے میں بھی لکھو کہ مولا اس بیماری سے مدغاسکر کے مومنین کو اور دنیا بھر کے مومنین کو بچا لیں انشاءاللہ. امام کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. بس دوستو، مولا ہم کو علی کا شیعہ بنا دے انشاءاللہ. ہم مولا علی کے شیعہ بنیں گے. ابھی تو پورے 10 دن ٹاپک چلے گی، ہسٹری بھی آئے گی اس میں. جناب سلمان کے واقعات بھی آئیں گے، جناب میسم کے بھی آئیں گے، جناب ابو ذر کے بھی آئیں گے. بہت اچھے واقعات آئیں گے. آج تو میں نے ایک انٹروڈکشن دیا، کل سے انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن وہی کہ 45 منٹ کے اندر مجھے ختم کرنا ہے، وقت ہو گیا. بس علی کو راضی کرنے کے لیے پھر میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، امام علی راضی اسی سے بھی ہوتا کہ جب ان کے بچوں کا ذکر کیا جاتا. اس لیے کہ علی اس لمحے میں تھے کربلا میں جب علی کا گھر لٹ گیا. دوستو، ہماری زندگی کربلا ہے، ہماری لائف کا ایک مشن ہے کربلا. آج ہم زندہ ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی جو زندہ ہے نا، وہ صرف کربلا کی وجہ سے زندہ ہے. کہ ہمارے پاس ایک کچھ نہیں ہے مولا علی کے پاس جا کے بولنے کے لیے. نہ میری نماز ایسی ہے، نہ میرا روزہ ایسا ہے، نہ میرا حج ایسا ہے، نہ میری زکوٰۃ، نہ میرا خمس. بس میرے پاس کیا ہے؟ مولا حسین کے مصائب، مولا حسین کے 2 آنسو ہیں. یہی آنسو علی کو راضی کر سکتے ہیں. اور اگر میرا مولا راضی ہو جائے تو کائنات تمہاری ہے. دوستو، امام علی اس غریب کا نام، اس مظلوم کا نام کہ جس کا گھر پورا ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایسا اجڑا کہ قیامت تک اب یہ علی و فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا. صرف گھر نہیں اجڑا، بچے شہید نہیں ہوئے، بلکہ بچوں کے ساتھ بیٹیوں کے سروں سے چادریں بھی چھینی گئی، بیٹیوں کے بازوؤں میں رسن بھی باندھی گئی. عزیزو، صرف رسن نہیں باندھی گئی بلکہ زینب ام کلثوم کے پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ تازیانے، آپ تصور کرو، شہزادیوں کے پیٹھ پہ تازیانے ظالموں نے مارے.
علی دیکھتا رہا، علی تڑپتا رہا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کرتا۔ علی عزیزو جب کوفے میں داخلہ ہوا بی بی زینب کا، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ کوفے میں زینب داخل ہو گئی۔ کوفہ وہ شہر ہے کہ جب مولا علی کی ظاہری حکومت تھی کوفے میں، تو علی تو پہلے آ گئے تھے اور امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات کے حصے میں آنا، اور جب آنا تو شہر کے باہر ٹھہرنا۔ شہر کے باہر ٹھہرے، رات کے حصے میں امام حسن ساری بیبیوں کو لے کر آئے، مولا حسین بھی ہے، مولا عباس بھی ہے، سب ہے، اور علی کو اطلاع دی گئی۔ علی اپنے گھر سے نکل کے باہر شہر کے آئے، کوفے کے دروازے تھے، سیدھا آئے، قافلے کو دیکھا، بی بی زینب کی جو عماری تھی اس عماری کے قریب گئے اور ساتھ ساتھ عماری کے چلنے لگے۔ جیسے ہی زینب کی عماری کوفے شہر میں داخل ہوئی، علی نے کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ تو شہزادی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی اون بازار میں داخل ہوا پورا بازار بند تھا، علی نے کہا کہ بیٹی زینب یہ کوفے کا بازار ہے، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے؟ تو کہا بیٹی آج تو تم ہماری میں جا رہی ہو، کل ایک دن ایسا آئے گا تم اسی دروازے سے داخل ہوگی، یہی بازار سے گزرو گی، تو بیٹی اس وقت سمٹتا رخ کرائے گا ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم۔ بس دوستو یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ 2 منٹ آج علی کو ایسا پرسہ دو کہ علی کے دل کو سکون ملے کہ مدغاسکر میں میری بیٹی کا پرسہ ملا۔ بی بی زینب کے اوپر آپ دیکھو وہ مصیبت کہ کوفے میں جب علی کی حکومت تھی اور عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ یا علی ہم آپ کی بیٹی زینب کی زیارت کرنا چاہتے، تو اس وقت علی نے عورتوں سے کہا تھا کہ سنو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے، لیکن یہی کوفے میں سمٹ تعارف کرا رہا کہ ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم۔ عزیزو ابن زیاد کے دربار میں قافلہ پہنچا، میں نے مجلس ختم کر دی، بس سامنے ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی اور تشت طلا میں حسین کا سر تھا۔ ابن زیاد نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں قیدی آیا زنجیروں میں جکڑا ہوا، جب وہ آیا تو ابن زیاد کے پہلو میں ایک آدمی تھا اس کا وزیر، اس نے اس قیدی کو دیکھ کر کہا کہ مختار کیا تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ انہیں ابن زیاد کی طرف اشارہ کیا، تو مختار نے پورے بھرے ہوئے دربار میں کہا، مختار کو کچھ نہیں معلوم ہے، مختار نے بھرے ہوئے دربار میں کہا میرا امیر تو حسین ہے، میں صرف حسین کو سلام کرتا۔ تو ابن زیاد کی بڑی انسلٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ اے مختار کیا تو اپنے امیر حسین سے ملے گا؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا، میں نے مجلس ختم کر دی 1 منٹ، مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا حسین تیرے دربار میں کیوں آئے گا؟ بس یہ کہنا تھا، اس نے تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا۔ عزیزو مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بڑے غیظ میں آ گئے، انگڑائی لی، چاہتے تھے ابن زیاد پہ حملہ کرے، پیچھے سے آواز آئی مختار ٹھہر جا۔ اب جو مختار نے پلٹ کے دیکھا، چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ امام نے کہا مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ مختار ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بابا ذبح کر دیا گیا، ہم کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ پروردگار بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ سب مل کے آمین بولنا۔ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہم کو صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ بنا دے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا مولا علی ہم سے راضی ہو جائے۔ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ بحرین میں جو ہمارے علماء اس وقت گرفتار ہوئے ہیں، قید میں، اور جو علی کے شیعہ قید میں دنیا بھر میں، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، UAE، کویت میں، اللہ
مولا علی کے شیعہ جہاں جہاں قید میں، بالخصوص شیخ عیسیٰ جو بحرین میں، ان کو صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ رہا کر دے۔ تمام شیعہ نے حیدر کرار محبان آل محمد کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ جب بھی ہم ذکر حسین کریں اس ذکر حسین کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار جو بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، جو بے اولاد ہیں رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اس اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آج جنہوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین، یہ مسجد بنانے والے ان کے سارے مرحومین، جماعت کے سارے مرحومین، مدغاسکر کے سارے مرحومین، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی، جمیع مومنین مومنات، تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد